محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریہڑی پر پھل بیچ رہا تھا کہ ایک بچہ میرے پاس آیا اور بولا، انکل مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے پھل کھلائے۔ وہ اپنا نام اور گھر کا پتہ نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ شام کو ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلی کہ وزیر داخلہ کا پوتا اغوا ہو گیا ہے اور بتانے والے کے لیے کروڑوں کا انعام ہے۔ میں بچہ لے کر وزیر کے گھر جا پہنچا۔ وزیر نے مجھے گلے لگا لیا، لیکن تبھی بچے نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے انگلی سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا تو ایک دم سے ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ جس نے بچے کو اغوا کروایا تھا وہ تو میں اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے پیشی کے لیے عدالت جانا تھا۔ میری بیوی پر قتل کا مقدمہ درج تھا۔ آج اس کی تیسری پیشی تھی۔ پہلے دو پیشی میں کوئی حل نہیں نکلا تھا، صرف مایوسی ملی تھی۔ مخالف پارٹی کسی بھی قیمت پر میری بیوی کو قاتل ٹھہرانا چاہتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حیرانگی مجھے اپنی سگی اولاد پر ہوتی تھی جو ان کے ساتھ مل چکا تھا۔ میری بیوی پر میری ہی سگی پوتی کا الزام تھا۔ میری بہو اور بیٹے کا کہنا تھا کہ میری پوتی کو قتل میری بیوی نے کیا ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں تھا، بلکہ میری بہو نے نفرت کی بنیاد پر میری بیوی پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا آپ اچھا ثابت کرنے کے لیے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے میری بیوی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانا چاہتی تھی۔ حیرانگی مجھے اپنی اولاد پر ہوتی تھی جو اپنی سگی ماں کو ختم کرنے کے در پر آیا ہوا تھا، وہ ماں جو اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی تھی، آج وہی قاتل ہونے کا داغ لیے حوالات میں بند تھی۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں ہی گم تھا جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پہلے پہل میں نے اس دستک کو نظر انداز کر دیا تھا، مگر ایک بار پھر ہوتی دستک کو میں نظر انداز نہیں کر پایا تھا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے میری بیوی کے دو بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سلام کیا تھا اور گھر کے اندر آ گئے تھے، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ ہی اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میرا بڑا سالہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ناظم بھائی، آپ نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ باجی کا ساتھ دیں گے یا پھر اپنے بیٹے کی بات پر یقین کریں گے؟ دیکھیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری بہن قاتل نہیں ہے۔ آپ کی بہو الگ ہونے کی وجہ سے میری بہن پر الزام لگا رہی ہے۔ میں صرف آپ کی وجہ سے خاموش ہوں، ورنہ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو میں جانتا ہوں وہ تمہاری بہن ہے اور تم لوگ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، لیکن اس معاملے میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم۔ ہم دونوں مل کر صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ سچائی سامنے آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بیوی غلط ہے، میں ہر لمحہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں، چونکہ وہ میری شریک حیات ہے۔ میرے ساتھ جنت میں آخری دم تک وہی ہوگی، کوئی دوسرا نہیں۔ لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، وہ حق پر ہے، اس کی بیٹی مر گئی ہے، اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، میں چاہ کر بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ بات مجھے اور تمہیں، ہم سب کو سمجھنی ہوگی، لیکن میں آخری سانس تک لڑوں گا، اپنی بیوی کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ میری بات سن کر میرا دوسرا سالہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ کی بہو آپ کو آخری سانس تک لڑنے کا موقع نہیں دے گی۔ مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، آج فیصلہ سنا دیا جائے گا، باجی کو پھانسی کا آرڈر جاری کیا جائے گا۔ میں آپ کو کوئی سٹریس دینے نہیں آیا ہوں، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوا، نہ میں آپ کے بیٹے کو چھوڑوں گا اور نہ ہی آپ کی بہو کو۔ میری بہن میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں وہ بے قصور ہے۔ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی بات سن کر میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ میں پریشان لہجے میں بولا، تم دونوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آج سیرت کو پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا جائے گا؟ میری بات سن کر چھوٹا سالہ بولا،
آپ جس وکیل سے اپنا مقدمہ لڑوا رہے ہیں، ہماری اس سے بہت اچھی سلام دعا ہے، اس نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ مخالف پارٹی بہت زیادہ تکڑی ہے، اور ان کی آج یہی کوشش ہوگی کہ فیصلہ پھانسی کی طرف چلا جائے۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں کتنا بھی خود کو سنبھال لیتا، یہاں آ کر مجھے اپنا آپ بکھرتا ہوا ہوا میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں چند لمحے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا تھا، اے میرے پروردگار، اے خاتم النبیین کے مالک، اے میرے اللہ میاں، میں جانتا ہوں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ، میری بیوی کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، وہ میری جنت کی ساتھی ہے، دنیا کی ساتھی ہے۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ اپنی پوتی کو کبھی نہیں مار سکتی، میری بیوی بے قصور ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کریں۔ میں نے اب ان دونوں کی طرف دیکھا تھا اور نرمی سے بولا، خدا بہت بڑا ہے، وہ کبھی مظلوم کے ساتھ برا نہیں کرتا، مجھے میرے رب پر یقین ہے، اور جب اللہ پر کامل یقین ہوتا ہے، رب العالمین بڑا نوازتا ہے۔ خیر، اب ہمیں عدالت چلنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ دونوں کچھ بھی کہے گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں نے اپنی بیوی کی تصویر کی طرف نظر اٹھائی تھی۔ یہ تصویر میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے ہی ہمارے کمرے میں سجائی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس ہاتھ نے اس تصویر کو سجایا، وہی ہاتھ اپنی ماں کی قبر کو تیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے گہری سانس لی تھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں دل میں ارادہ باندھ چکا تھا، اگر میری بیوی اس دنیا سے آج رخصت ہو گئی، میں بھی اس دنیا میں نہیں ٹھہروں گا، میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اگر مجھے خودکشی کا راستہ اپنانا پڑا، میں خودکشی کو اپنا لوں گا، لیکن میں جینا نہیں چاہوں گا۔ میں جانتا تھا خودکشی حرام ہے، لیکن حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں دنیا کے سامنے جتنا بھی ظاہر کر لوں، مجھے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن صرف میرا اللہ اور میں جانتا تھا کہ اندر سے میری حالت کتنی بے جان ہو رہی ہے۔ میں سیدھا گھر سے باہر آ گیا تھا، گھر کو تالا لگا کر میں اب مین روڈ کی طرف بڑھا تھا۔ میرے دونوں سالے عدالت کے لیے روانہ ہو گئے تھے، ان کی بھی بہن تھی، انہیں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ میں ان کی تکلیف کا احساس نہیں کر سکتا تھا۔ مین روڈ پر پہنچ کر میں نے رکشہ کیا تھا اور سیدھا عدالت کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ راستے بھر میرے دل و دماغ میں یہی خیالات چل رہے تھے، مگر واقعی میری بیوی کو پھانسی کا آرڈر جاری ہو گیا، میں اپنے بیٹے کو معاف کر پاؤں گا؟ کیا میرا بیٹا مجھ سے کبھی نظریں ملا پائے گا؟ کیا واقعی میں ختم ہو جاؤں گا؟ کیا میرا بیٹا ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ جی پائے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی؟ میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، میرے پاس صرف ایک احساس تھا کہ میرا رب کبھی مظلوم کے ساتھ برا نہیں کرتا، وہ آخری موقع پر اپنی پوری کایا پلٹ دیتا ہے، لوگوں کا تختہ الٹ دیتا ہے، اور سچائی کو ایسے عیاں کرتا ہے کہ پوری دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ اور مجھے میرے اللہ پر ایسا ہی بھروسہ تھا کہ کچھ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور میری بیوی سرخرو ہو کر باہر آئے گی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں عدالت پہنچ گیا تھا۔ کرایہ دے کر میں اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی میری بیوی کے دونوں بھائی میرے وکیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں فوراً ان تینوں کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وکیل نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جبکہ میں گھبراہٹ کے عالم میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ مخالف پارٹی آج ہر قیمت پر فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے؟ میری بات سن کر وکیل نے سر ہاں میں ہلا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مگر آپ بے فکر رہیں، میں نے کچھ ایسے ثبوت اکٹھا کیے ہیں، آج کسی بھی قیمت پر فیصلہ نہیں ہوگا اور ہمیں تاریخ مل جائے گی۔ مجھے ابھی ایک ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے، اور وہ ٹھوس ثبوت آپ کی بہو ہی ہے۔
ہی ایک دن دے گی، اور وہ دن ان سب کی موت کا دن ہوگا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں بس ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ہماری پیشی میں کافی وقت تھا، اس لیے میرے بس ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ میں زندگی کے آج اس مقام پر پہنچا ہوا تھا جہاں پر ایک جانب کھائی نظر آ رہی تھی اور دوسری جانب موت۔ میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب میرے سامنے سے میرا بیٹا بہو اور ان کا وکیل اور میری بہو کے والدین نظر آئے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹے کی نظریں بے اختیار ملی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سوائے نفرت کے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ ایک باہر کی آئی ہوئی عورت پورا گھر اجاڑ دیتی ہے۔ جن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کا جذبہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ان دلوں میں وہ نفرت بھی پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہو، جو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار بننا چاہتا ہو۔ میں سر جھکائے ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب مجھے اپنے برابر میں کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے سر موڑ کر دیکھا، میرے برابر میں کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی اولاد، میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ سر آسمان کی جانب تھا اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں مجبور ہوں بابا، میں جانتا ہوں آپ خفا ہیں مجھ سے۔ آپ کو یہی لگ رہا ہوگا کہ میں اپنی ماں کو ختم کروا رہا ہوں، لیکن آپ کا بیٹا مجبور ہے۔ اماں قاتل ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے میری بیٹی کو مارا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو بھی وہ ختم کرتی، آپ بھی اسی طرح مقدمہ لڑتے۔ میں مجبور ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں۔ جو مری ہے وہ میری بیٹی تھی، مجھے بہت زیادہ عزیز تھی، اور میں جانتا ہوں جو کٹہرے میں کھڑی ہے وہ میری ماں ہے، وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ لیکن ہاں، گناہ کی معافی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آج جو فیصلہ ان کو دیا جائے اس پر آپ صبر کر لینا۔ میں آپ سے ہر ہفتے ملاقات کے لیے آیا کروں گا۔ آپ پھل بیچتے ہیں، آپ اپنی زندگی اسی طرح بسر کر لیں۔ اس معاملے کو جس طرح گھسیٹنا ہے میں گھسیٹ لوں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے گردن موڑی تھی اور بے اختیار ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا تھا، شاید اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے چیخ کر بولا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں جینے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس عمر میں آ کر تم ہی اپنی ماں کی جان کے لٹیرے بنو گے، میں تمہیں خود پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ جس عورت نے تمہیں پالنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگائی، آج تم اسی عورت کو مارنے کے لیے پوری جان لگا رہے ہو۔ میں ایک باہر کی آئی ہوئی عورت کی باتوں میں آ کر تم اپنی سگی ماں کے خلاف ہو رہے ہو۔ اس بات کو فراموش کر رہے ہو کہ جس عورت نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی وقف کی، وہ بھلا کیوں تمہاری بیٹی کو مارے گی؟ تمہارے پاس سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے کیا؟ تمہارے پاس کیا عقل شعور نہیں ہے؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بہو کی آواز سنائی دی تھی، میرے شوہر کے دل و دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور آپ کی بیوی قاتل ہیں، خدا کا شکر منائیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کر رہے، ورنہ میرا بس چلے تو آپ کو بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، میری دعا ہے اللہ تم دونوں کو اب اولاد میں بیٹا عطا کریں، اور تم دونوں کو اس عمر میں لا کر اتنا رسوا کرے کہ تمہاری آنکھیں خشک ہو جائیں، ان میں آنسو نہ رہیں، تم ایڑیاں رگڑو لیکن تمہیں سکون نہ ملے، تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں، تم ساری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی بد دعا ہے۔ میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں، کبھی بھی تم لوگ یہ سب کر کے سکون حاصل نہیں کر پاؤ گی، اور خاص کر تم۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف انگلی اٹھائی تھی اور گرجتے ہوئے بولا، تم پل پل تڑپو گے
اور تمہیں کسی بھی لمحہ سکون میسر نہیں آئے گا۔ یہ میری بد دعا ہے، یہ ایک باپ کی بد دعا ہے، اور میں نے سنا ہے باپ کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے اور سیدھا جا کر وار کرتی ہے۔ تمہیں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، تمہارے پاس دنیا جہاں کی خوشیاں ہوں گی، لیکن تم ایک سکون کے لیے در بدر بھٹکو گے۔ تم دیکھنا تمہارے ساتھ خدا کیا کرتا ہے۔ تم اپنی ماں کو بے قصور رلا رہے ہو، اس کو اذیت پہنچا رہے ہو، تم کبھی سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرا وکیل قریب آ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی پیشی کا وقت ہو چکا ہے، آپ آ جائیں، ان لوگوں کے ساتھ وقت برباد نہیں کریں۔ میں نے ایک نفرت آمیز نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی تھی اور خاموشی سے وکیل کے ہمراہ عدالتی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جسے میں اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں وہی میرا اپنا ہے، اور جسے میں اپنا سمجھ رہا ہوں وہی میرا دشمن ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ مخالف پارٹی کا وکیل واقعی بہت ہوشیار تھا، وہ باتوں سے باتیں ایسے نکال رہا تھا کہ میں خود حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے گھر کی ہر چھوٹی بات کو اس طرح بیان کیا تھا کہ واقعی قتل میری بیوی نے کیا ہے۔ اس نے ایک معمولی سی ڈانٹ کو اتنا بڑا بنا کر پیش کیا تھا کہ مجھ سمیت میرے بیٹے کے چہرے پر بھی حیرانگی آ گئی تھی۔ پیسے والا انسان کسی کے جذبات کو بھی خرید سکتا ہے، آج مجھے اس بات کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ اب ہمارا وقت آیا تھا، میرے وکیل نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس نے بھی بات پر بات مار کر اگلی تاریخ حاصل کر ہی لی تھی۔ یہ مقدمہ آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری پوری زندگی آج یہاں پر بیان کر دی ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی تھی جس کی آنکھیں کچھ اور بتا رہی تھیں۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو اس کی آنکھوں میں مجھے نظر آیا تھا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ، پاؤں کا بار بار ہلانا، کچھ ایسا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں اپنے وکیل کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ناظم بھائی، میں جانتا ہوں آپ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن حوصلہ رکھیں، ابھی آپ کو بہت سے کڑے مراحل طے کرنے ہیں۔ یہ بہت معمولی باتیں ہیں آج یہاں پر ہوئی ہیں، اس سے بھی گھٹیا باتیں عدالتوں میں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہر جملے کے لیے تیار رکھیے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس وکیل کے ایک آس بھری نظروں سے دیکھا تھا اور خدا حافظ بول کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ عدالتی کمرے میں میری بیوی کے دونوں بھائی مجھے کہیں نظر نہیں آئے تھے، وہ کہاں چلے گئے تھے اس بات کا مجھے علم نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے زیادہ دھیان دینا ضروری سمجھا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر واپس آ گیا تھا۔ ارادہ آج بھی ریڑھی لگانے کا تھا، لیکن بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے میرا دل بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ میں چپ چاپ گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی تھی جو حقیقت میں نہیں تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے ماضی کے اس وقت میں پہنچ گیا جب میرا بیٹا معصوم اسی صحن میں کھیلتا تھا، کودتا تھا، ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، اور آج وہی بیٹا میرے قد سے بڑا ہو کر ہمیں ختم کرنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو رگڑ کر صاف کیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہی ہوا تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے کسی اور کا نہیں، میرے بیٹے کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا، بھلا اس کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے، لیکن میں نے فون اٹھا لیا تھا۔ صرف اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اور آنکھوں کی نمی یاد کر کے میں ابھی ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے میرے بیٹے کی آواز سنائی دی تھی، رات آپ کہیں نہیں جانا، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، میں گھر آؤں گا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے موبائل فون کاٹ دیا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا، آخر اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہے اور یہ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آ رہا ہے۔ میرا دل کیا میں وکیل کو فون کر کے
اس بارے میں اطلاع پہنچا دوں، لیکن میرے ضمیر نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا تھا۔ میں ہر بات فراموش کر سکتا تھا، لیکن اپنی اولاد کو نہیں۔ میں نے خاموشی سے واش روم جا کر وضو بنا لیا اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ رکوع میں، قیام میں، سجدے میں ہر لمحہ میری آنکھیں برستی رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے دل کی ہر داستان سنائی تھی کہ اے پروردگار، تیرا یہ بندہ بے حد ٹوٹ گیا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے اپنی بیوی کو زنجیروں میں قید دیکھنے کی۔ اے میرے رب، میری بیوی کے لیے آسانی پیدا کر۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے، تجھے انبیاؤں کے رب ہونے کا واسطہ ہے، تجھے رسول کے رب ہونے کا واسطہ ہے۔ اے اللہ، میرے گھر پر رحم فرما، میرے بیٹے کے دل کو موم کر، اس کی بیوی کے دل کو موم کر۔ اے میرے اللہ، میری زندگی، بیوی کی زندگی کو آسان کر، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اپنا یہ بڑھاپا میں اسی کے ہمراہ کاٹنا چاہتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اس کو اس مشکل گھڑی سے نجات دے، تو بڑا کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے آگے کچھ نہیں، تو ہر کام آسانی سے کر دیتا ہے۔ اے میرے مالک، میری بیوی پر رحم فرما۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا رہا تھا، اپنے دل کی بھڑاس ان کے سامنے نکالتا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر اسی جائے نماز پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے آج سکون چاہیے تھا، ایسا سکون جو مجھے آج سے پہلے کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ آج میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ مجھے اس بات سے آگاہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اس دوراہے پر پہنچا کر خوش نہیں۔ میں کب لیٹے لیٹے گہری نیند سویا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ عصر کی اذان کے وقت کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گیا اور سیدھا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے سے بات کر کے سویا تھا، مجھے لگا شاید وہ آ کر چلا گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنا موبائل فون نکالا تھا، جب اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا تھا اس نے رات کا وعدہ کیا تھا، شام کا نہیں۔ میں اب چپ چاپ گھر کو تالا لگا کر مسجد کی طرف چلا گیا تھا۔ عصر مغرب میں نے وہیں پر ادا کی تھی اور پھر واپس آ گیا تھا۔ میں ابھی دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ جب مجھے میری بیوی کے دونوں بھائی کھڑے ہوئے نظر آئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ انہیں کہوں کہ مجھے تم دونوں سے ابھی فی الحال ملاقات نہیں کرنی ہے، تم جاؤ، لیکن مجبوری تھی۔ وہ میری بیوی کے رشتہ دار تھے، میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں قریب پہنچا، وہ دونوں فوراً سے بولے، ہماری بہن حوالات میں قید ہے اور آپ سیر سپاٹے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کتنی دیر سے ہم لوگ یہاں پر آ کر کھڑے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ مغرب کا وقت ہے، مسجد کے علاوہ میں اور کہاں ہوں گا؟ میری بات سن کر ان کے چہروں پر ہلکی سی ندامت آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہماری ملاقات آج عدالت کے بعد جج صاحب سے ہوئی ہے، دروازہ کھولیں، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی گھر کا دروازہ کھولا تھا اور ان دونوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا تھا۔ اندر آتے ہی میری بیوی کا چھوٹا بھائی بولا، آپ سب کے چلے جانے کے بعد میں نے اور رمضان بھائی جج کے آفس چلے گئے تھے۔ پہلے ہمیں وہاں سے بھیج دیا گیا کہ جج صاحب کسی سے ملاقات نہیں کرتے، لیکن جب رمضان بھائی نے اپنے تعلقات چلائے تو ہمیں ان سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ جج صاحب سے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ کی بہو ہر حال میں آپ کی بیوی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھائے گی۔ اس نے طے کر لیا ہے، وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ جج صاحب کا کہنا ہے اگر آپ اسے 20 لاکھ روپے دیں، وہ بآسانی باجی کو رہائی دے سکتا ہے۔ وہ معاملہ ایسے پیدا کرے گا کہ پورا کیس باجی کے حق میں ہو جائے گا، بس ہمیں 20 لاکھ روپے رشوت کے طور پر دینے ہوں گے۔ میں اور بھائی 5 لاکھ تک ارینج کر سکتے ہیں،
باقی آپ 15 لاکھ کہیں سے ارینج کر لیں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ ان دونوں کی بات سن کر میرے ماتھے پر بے اختیار بل پڑے تھے۔ میرے پاس بمشکل سونا بیچ کر بھی صرف 5 لاکھ روپے ہی تھے، اس کے علاوہ یہ گھر ہی تھا۔ کیا میں اسے بیچ دیتا؟ اگر میں اسے بیچ دیتا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ 15 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، میں اتنے پیسے کہاں سے جوڑوں گا؟ میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سرنڈر کر چکا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ میری بیوی کا بڑا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، تمہاری بہن کہ ہماری بہن سے نہ پہلے کبھی محبت تھی تمہیں اور نہ اب محبت ہے، تمہیں صرف اور صرف اپنے بیٹے سے محبت تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ تمہارا خون ہے، تمہیں اسی سے سروکار ہوگا۔ میں اپنی بہن کو بتاؤں گا کہ تم اس کے لیے 15 لاکھ بھی جمع نہیں کر سکے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے چلے گئے تھے، جبکہ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ میں واقعی ہی 15 لاکھ جمع نہیں کر سکتا تھا، یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی اور یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس رقم کو جمع کرنا آسان بات نہیں تھی، میں بھی اسی حوالے سے سوچ رہا تھا جب میرا موبائل فون ایک بار پھر سے بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے میرے وکیل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ ناظم بھائی، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی بیوی کے بھائیوں کو 1 روپیہ نہیں دینا، وہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی گیم کھیل رہے ہیں۔ میں کل آپ سے ملاقات کر کے آپ کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ فون پر بات کرنا درست نہیں ہے، ہم لوگ پھنس سکتے ہیں۔ میں کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی اس نے کال کاٹ دی تھی۔ میں نے دوبارہ کال ملائی تھی لیکن اب موبائل فون بند جا رہا تھا۔ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ان دونوں لوگوں کا آنا، 15 لاکھ کے لیے کہنا، پھر وکیل صاحب کا فون آ جانا، ان دونوں کو پیسے دینے سے منع کر دینا۔ یہ سب ان لوگوں کے درمیان ہوئی کوئی ملی بھگت تھی یا پھر واقعی میری بیوی کے بھائیوں نے کوئی دماغ چلایا تھا؟ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ میرا بیٹا کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے بولا تھا کہ وہ رات کو آئے گا مگر ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ میری نظریں گھڑی پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اس کا کہیں بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور رات کے 12 بج گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ بھلا اتنی رات کو وہ آ کر وہ کیا کرے گا؟ میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اور خاموشی سے پاؤں لمبے کر کے لیٹ گیا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ دروازے کی ایک چابی میرے بیٹے کے پاس بھی موجود تھی۔ میں نے حیرت سے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکا تھا۔ میرا بیٹا اندر داخل ہوا، پورا لباس اس کا کالا تھا۔ اب وہ کمرے میں آ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ شرمندگی سے بولا، لبریز لہجے میں بولنے لگا، بابا جان معاف کرنا، رات زیادہ ہو گئی لیکن میں مجبور تھا۔ میری بیوی سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ میں کمرے سے نکل پاتا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں فوراً بولا، ایسی کیا بات ہے جو تم چھپ کر آئے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی بابا، مجھے آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے اور آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن امید کرتا ہوں آپ میری بات سن کر مجھ پر یقین کریں گے۔ یہ کہہ کر میرا بیٹا میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور دھیرے دھیرے مجھے تمام تر حقیقت سے آگاہ کرنے لگا تھا، جبکہ میں بے یقین نظروں سے اپنے بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولا، آپ اور امی بالکل سچ کہہ رہے ہیں، میری بیٹی کا قتل امی نے نہیں کیا، وہ بے قصور ہیں۔ انہیں زور زبردستی اس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ مجھے ہر بات معلوم ہے لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے کچھ بھی
کہا نہ مجھے چھوڑا جائے گا اور نہ ہی آپ کو، اس لیے میں مجبور ہو کر خاموش ہوں۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی کروا رہے ہیں، صرف اور صرف جائیداد کی لالچ میں۔ آپ صرف اپنا آپ ابھی محفوظ رکھیں اور ہر ایک سے محتاط رہیں۔ ہر ہمدرد نظر آنے والا شخص گناہ گار ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، ہمدرد تم بھی تو اس وقت نظر آ رہے ہو، کیا تم بھی گناہ گار ہو؟ میری بات سن کر اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مجھ سے بدگمان نہ ہو، میں مجبور ہوں، امی کو کبھی بھی ختم نہیں کروانا چاہتا، میں مر جاؤں گا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہم سب اسی کی مخلوق، اسی کی امانت ہے، ہمیں اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ میں غم نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور اولاد سے نواز دے گا، اس نے مجھ میں یہ قابلیت پیدا کی ہے کہ میں اور بچے پیدا کر سکوں۔ میں کوئی ہمدرد نہیں ہوں، حوالات میں موجود عورت میری ماں ہے، میری ذات سے جتنا ہو رہا ہے۔ آپ نے تینوں پیشیوں میں یہ بات نوٹ نہیں کی کہ ہر بار کیس حل ہو سکتا تھا، ہر بار امی کی سزا کی بھینٹ چڑھایا جا سکتا تھا، لیکن تینوں پیشیوں میں آخری موقع پر میرا وکیل پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ سب میں کروا رہا ہوں، اسے پیسے دے کر۔ لیکن بابا، بہت جلد امی پھانس سکتی ہیں، آپ اپنے وکیل کو بولیں تھوڑی سی تگڑی پرفارمنس دے، ورنہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ جو وکیل ہم نے کیا ہوا ہے وہ کوئی عام وکیل نہیں ہے، بہت بڑا وکیل ہے۔ میری بیوی کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ اگر وہ میری بات سمجھ لے، میں اسے ہر حقیقت بتاؤں گا کہ جس طرف تم جا رہی ہو وہ جہالت ہے، تمہاری سمت یہ نہیں ہے۔ ابھی اگر میں نے آپ کو نام بتایا کہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور لوگوں پر بہت ظالم ہیں، امی پھانس چکی ہیں اور نہ جانے وہ کب نکلیں، مگر آپ اپنا آپ بچا کر رکھیں۔ یہ کہہ کر میرا بیٹا کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، میرے لیے خطرہ ہے، آپ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میں کبھی بھی اپنی ماں کے خلاف نہیں جاؤں گا اور نہ ہی ان کے لیے کچھ غلط کروں گا۔ انہوں نے مجھے پیدا کیا، بڑا کیا، میں ان کے احسان تلے دبا ہوا ہوں، لیکن ہاں اس وقت میں مجبور ہوں، اور یہ مجبوری مجھے ایک وقت کے بعد ختم کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ کمرے سے نکل کر گھر سے چلا گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا، آخر میرا بیٹا کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ میرا اپنا ایسا کون ہے جو میری بیوی کو جائیداد کے پیچھے پھنسائے گا؟ میں بھی گہری سوچ میں ہی تھا جب میرا دل و دماغ میرے دونوں سالوں پر گیا تھا۔ کیا یہ لوگ میری بیوی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ جائیداد ان کے پاس بھی موجود ہے جس میں میری بیوی کا حق ہے۔ کیا میرا بیٹا مجھے ان سے آگاہ کر رہا تھا؟ آج شام کے وقت وکیل کا بھی فون آیا تھا، اس نے بھی مجھے ان دونوں سے آگاہ رہنے کا، محتاط رہنے کا حکم دیا تھا۔ کیا یہی دونوں اصل مجرم ہیں؟ میں فی الحال کوئی فیصلہ نہیں لے پایا تھا، میں اپنے بیٹے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، کیا معلوم وہ مجھے میری ہی باتوں میں پھنسا کر میری بیوی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے۔ اس لمحے میں نے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ یہ وہی اولاد تھی جو میرے اور اپنی ماں کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتی تھی، اور آج اتنی ضروری بات کرنے کے لیے بھی وہ کچھ ہی لمحے ٹھہرا تھا اور اپنی بیوی سے ڈر کر چلا گیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی تبدیل کرنے کا موقع انسان کو دیا ہے، لیکن ماں تبدیل کرنے کا نہیں۔ ماں صرف ایک ہوتی ہے، بیوی آپ چار بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ماں نہیں رکھ سکتے۔ کاش میرا بیٹا یہ بات سمجھ لیتا۔ یہ سوچتے سوچتے کب میں گہری نیند میں کھویا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں منڈی کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ صبح صبح ہی میں منڈی سے پھل وغیرہ
خریدتا تھا تاکہ ریڑھی لگا کر اپنا گزارا کر سکوں۔ کہنے کو میرا بیٹا بہت اچھی نوکری کر رہا تھا، مہینوں کے لاکھوں کما رہا تھا، لیکن باپ کو دینے کے لیے اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ میں نے کبھی اس سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ سب اولاد کے دل میں خود آتا ہے، پیسے مانگ کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب میں تمام کام سے فارغ ہو کر اپنی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ پھل وغیرہ سج گئے تھے اور میں اب ہر ایک کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے میرا پھل خرید لے، تاکہ جن کے پیسوں سے میں نے یہ پھل خریدے ہیں میرے پیسے ضائع نہ ہوں۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد لوگ مجھ سے بھاؤ تال کر کے پھل وغیرہ خریدنا شروع ہو گئے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور دن کے 2 بجے اب کام تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ دوپہر تھی، لوگ اس پہر کم ہی آتے ہیں۔ میرا ارادہ اب کھانا تناول کرنے کا تھا جب ایک بچہ میرے ٹھیلے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور سوالیہ بولا، کتنے چاہیے پھل؟ میری بات سن کر وہ بولا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ مجھے مفت میں پھل کھلا سکتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے غور سے اس بچے کے لباس کو دیکھا تھا اور پھر کسی اچھے اور رئیس خاندان کا وہ مجھے بچہ لگ رہا تھا، پھر اس طرح وہ پھل کیوں مانگ رہا تھا؟ میں فوراً بولا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ بولا، میرا نام مجھے نہیں معلوم اور میں کہاں رہتا ہوں یہ بھی مجھے نہیں معلوم، کیا آپ مجھے پھل کھلا سکتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس بچے کی عمر کوئی تقریباً 12 یا 13 برس ہوگی۔ میں نے خاموشی سے ایک پھل نکالا، اسے دھو کاٹ کر اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ دینے کی دیر تھی کہ وہ فوراً بعد ہی پورا پھل حلق میں انڈیل کر مجھے ایک بار پھر دیکھنے لگا تھا۔ میں نے دوسرا سیب بھی کاٹ کر اس کے سامنے رکھا تھا اور جسے وہ خاموشی سے کھا چکا تھا۔ مجھے لگا وہ اب چلا جائے گا، لیکن وہ خاموشی سے میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں تھوڑا حیران ہوا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ لیکن میں اس طرح کبھی بھی کسی معصوم بچے کو نہیں بھگاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے؟ میں فوراً بولا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں پریشان ہوں، اپنے گھر سے نہ جانے کہاں نکل آیا ہوں، کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتے؟ کیا آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ وہ بچہ واقعی بہت معصوم اور اچھے گھر سے لگ رہا تھا۔ اس طرح اس کو انکار کرنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ میں نے اس کے لیے ہاں کہہ دیا تھا۔ پورا دن وہ میرے ساتھ ہی رہا تھا۔ میں نے بازار سے خرید کر اسے بریانی بھی کھلائی تھی تاکہ اس کا پیٹ بھر سکے۔ شام 7 بجے اپنے پھل وغیرہ بیچ کر میں گھر واپس آ گیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ ہی گھر آ چکا تھا۔ گھر لا کر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے روٹی اور کھانا تیار کیا تھا، جبکہ وہ کھانا تناول کر کے محبت سے بولا، بہت اچھا ذائقہ ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ ذائقہ بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ صرف پھل ہی بیچتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ میں بھلا اس کو کیا بتاتا کہ میرے گھر میں بھی رونق ہوا کرتی تھی، لیکن اب صرف ویرانی ہے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا جب اچانک مجھے ایک شدید جھٹکا لگا تھا اور میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سامنے اسی بچے کی تصویریں آ رہی تھی اور نیچے ہیڈ لائنز چل رہی تھی کہ وزیر داخلہ کا پوتا اغوا ہو چکا ہے۔ جو بھی اس بچے کے حوالے سے کچھ جانتا ہے وہ وزیر داخلہ کے گھر رابطہ کرے، اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھا تھا جو خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً سے بولا، تم ان کے پوتے ہو، سچ بتانا۔ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، مجھے گھر نہیں معلوم، لیکن میں گھر کیسے جاؤں گا؟
اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ بیٹا، میں کب سے یہی سوال کر رہا ہوں، تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کون ہو؟ وہ اب خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے جا کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے۔ میں اس لالچ میں بالکل ان کے گھر نہیں جا رہا تھا کہ مجھے انعام ملے گا، بلکہ میں اس لالچ میں ان کے گھر جا رہا تھا، یہ بچہ اپنے ماں باپ سے مل جائے گا۔ میں باہر آیا تو وہ بھی تیار ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں فوراً اسے لے کر وزیر داخلہ کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ایڈریس مجھے بھی خاص معلوم نہیں تھا، اس لیے میں آفس کی طرف ہی گیا تھا جو بہت مشہور تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم جب وہاں پہنچے تو گارڈ نے مجھے ان کے پوتے کے ساتھ دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ میں فوراً اندر چلا گیا تھا، شاید انہیں بھی اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ وہ سامنے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ قریب آتے ہی انہوں نے اپنے پوتے کو گلے سے لگا لیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حقیقت ہے، انسان کتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے لیکن اپنوں کے لیے محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اب مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، آپ نے ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی حل کر دی ہے۔ آپ نہیں جانتے ہم کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ میں ابھی کچھ کہتا جب اچانک اس بچے نے دائیں جانب انگلی اٹھائی تھی اور بلند آواز میں بولا، ریڑھی والے انکل، یہ دونوں آپ کی پوتی کے قاتل ہیں، آپ کی بیوی کو پھنسا کر یہ جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دادا جی، اپنا موبائل فون دینا۔ میں نے اب دائیں جانب دیکھا تھا، وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرے بیوی کے بھائی دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ میری بیوی کے بھائیوں کے تعلقات بہت اوپر تک تھے، لیکن وہ وزیر داخلہ کے آفس میں موجود ہوں گے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس بچے نے ریکارڈنگ شروع کر دی تھی جس میں وہ دونوں کہیں کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہاں، اب باجی بری طرح پھنس چکی ہیں، ان کا بیٹا ہی اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا۔ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اس معصوم بچی کو مارنا نہیں چاہیے تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے، جائیداد کے لیے ہی اس طرح ہی قتل و غارت ہوتے ہی رہتے ہیں۔ باجی کو کتنا سمجھایا تھا کہ جائیداد چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ریکارڈنگ بند ہو چکی تھی۔ وزیر داخلہ بھی غصے بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ دونوں بھاگنا چاہتے تھے مگر گارڈز نے فوراً انہیں تھام لیا تھا۔ وہ بچہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، میں نے آپ کو عدالت میں دیکھا تھا۔ میں دادا ابو کے ساتھ وہاں پر آیا تھا، آپ ایک طرف کھڑے رو رہے تھے۔ تب مجھے معلوم ہوا تھا آپ ان دونوں کے بہنوئی ہیں۔ میں نے اسی دن طے کر لیا تھا کہ کسی بھی طرح آپ تک پہنچ کر یہ ثبوت آپ تک پہنچاؤں گا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے کسی نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بروقت بھاگ کر میں آپ کے ٹھیلے کے پاس آ گیا تھا اور پھر آپ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، اس لیے مجھے کوئی اغوا نہیں کر پایا۔ دادا جی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے سر اسبات میں ہلایا اور فوراً پولیس کو فون کر کے میرے دونوں سالوں کو اندر کروا دیا تھا۔ یہ ریکارڈنگز اور اس بچے کی گواہی وزیر داخلہ کی خود آمد اور ان کے تعلقات کی وجہ سے میری بیوی کو رہائی مل گئی تھی۔ میری بہو بھی بہت شرمندہ تھی اور یہی عالم میرے بیٹے کا بھی تھا۔ اسے پہلے ہی علم تھا، اس لیے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر خوب رویا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے خلاف نہیں تھا، وہ ماں تھی، بھلا کب تک اپنے اولاد سے ناراض رہتی۔ اس نے اسی پل اپنے بیٹے کو معاف کر کے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جو دنیا میں ہوتے ہیں انہیں اپنوں کے چلے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں تمام سننے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا، کبھی خدا نہ خواستہ آپ پر ایسا وقت آئے
آپ اندھا دھند بھاگیں مت، حقیقت کو دیکھ لیں، سمجھ لیں اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں، کیونکہ زندگی ہر شخص کو ایک دفعہ ملتی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی بھی زندگی برباد ہوئی، آپ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ اور خدارا اپنی بہن بیٹیوں کے حصوں کو کھائیں مت، ان کے حصے ان کے سپرد کریں، یہی ہمارا دین اسلام کہتا ہے، اور یہی ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ جائیداد کے پیچھے قتل و غارت ختم کر دیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہرارہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔